ناظرین کرام السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ کے افق پر جب روشنی کی ایک کرن چمکی تو اس کا نام تھا سلطان نور الدین محمود زنگی۔ وہ نہ صرف ایک عظیم حکمران بلکہ ایک سچے مومن، عادل مجاہد اور امت کے درد کو محسوس کرنے والا قائد تھا۔ جس طرح اندھیرے میں دیا جلتا ہے، نور الدین بھی ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے امت کو صلیبیوں کے نرغے میں جگایا اور جہاد کا حقیقی مفہوم سمجھایا۔ نور الدین نے اپنی ساری زندگی دین کے غلبے، عدل کے قیام اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے وقف کر دی۔ ان کا انداز حکمرانی فقیرانہ، ان کا لباس سادہ اور ان کی نیت خالص تھی۔ جب شام پر ان کا راج تھا تو وہاں امن، علم اور عدل کے چشمے بہتے تھے۔ مگر ہر انسان کو ایک دن جانا ہوتا ہے، اور سن 1174 عیسوی میں یہ لمحہ نور الدین زنگی کے لیے آ پہنچا۔ جب دمشق کی فضاؤں میں خبر پھیلی کہ نور الدین زنگی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو فضا سوگوار ہو گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عوام یوں رو رہے تھے جیسے ان کا باپ، ان کا محافظ اور ان کی امید کا مرکز چلا گیا ہو۔ ان کے بیٹے الصالح اسامہ تخت نشین ہوئے، مگر وہ محض 11 سال کا بچہ تھا اور سلطنت سنبھالنے کے قابل نہیں تھا۔ وزراء، جرنیل اور گورنر سب طاقت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہو گئے۔ دمشق، حلب، موصل، ہر علاقے میں علیحدہ علیحدہ گروہ بننے لگے۔ امت ایک بار پھر فرقوں، ذاتی مفادات اور سازشوں میں بٹنے لگی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب صلاح الدین ایوبی نے فیصلہ کن کردار ادا کرنا تھا۔ یہاں سے صلاح الدین کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ سلطان نور الدین کی وفات کے وقت صلاح الدین مصر میں مستحکم حکومت چلا رہا تھا۔ وہ نور الدین کا وفادار جرنیل اور روحانی شاگرد تھا۔ اسے سب جانتے تھے کہ وہ نور الدین کے مشن کو مکمل کرنے والا شخص ہے، مگر نور الدین کے چند عزیز اور درباریوں کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں صلاح الدین شام پر قابض نہ ہو جائے۔ یہ افواہیں تیز ہو گئیں کہ صلاح الدین شام پر حملہ کرے گا۔ بعض نے تو باقاعدہ اتحاد قائم کر لیے کہ اگر وہ دمشق یا حلب کی طرف بڑھے تو مل کر مزاحمت کریں۔ مگر صلاح الدین نے وہی کیا جو ایک عظیم قائد کرتا ہے: بردباری، حکمت اور صبر۔ صلاح الدین نے شام کے تمام حکام کو خط لکھے۔ ان میں نہ کوئی سیاسی مطالبہ تھا، نہ اقتدار کی ہوس، صرف یہ التجا تھی کہ آئیے ہم سب مل کر نور الدین کے مشن کو پورا کریں۔ مسجد اقصیٰ کی آزادی ہمارا مشترکہ فرض ہے۔ ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں، صلیبیل کے خلاف سفارہ ہوں۔ اس دوران دمشق میں بد اعتمادی بڑھ گئی۔ عوام اور امراء کے درمیان خلیج وسیع ہونے لگی۔ دمشق کے امیر کو خدشہ ہوا کہ شاید شہر کسی اور کے ہاتھ لگ جائے، چنانچہ اس نے خود ہی خفیہ طور پر صلاح الدین سے رابطہ کیا اور شہر میں آنے کی دعوت دی۔ صلاح الدین نے دمشق میں پرامن طریقے سے داخل ہو کر سب کو حیران کر دیا۔ نہ تلوار چلی، نہ خون بہا۔ اس نے دمشق میں عدل اور اصلاح کا سلسلہ فوری شروع کیا۔ عوام نے سکھ کا سانس لیا اور ہر طرف یہ تاثر پھیل گیا کہ صلاح الدین صرف سپاہی نہیں، ایک عادل بادشاہ ہے۔ اب اس کے سامنے سب سے بڑا چیلنج تھا حلب کا۔ حلب جہاں سلطان نور الدین زنگی کی باقی ماندہ سلطنت اور اس کا خاندان موجود تھا۔ وہاں کے امراء اور جرنیل صلاح الدین کو محض ایک مصری گورنر سمجھتے تھے اور اسے زنگیوں کے مشن کا وارث ماننے سے انکاری تھے۔ صلاح الدین نے حلب کے حکمرانوں سے دوستی کی کوشش کی، سفارتکار بھیجے، اتحاد کی دعوت دی، لیکن ہر بار انکار ہوا۔ الٹا حلب کے حکمرانوں نے موصل اور دیگر شہروں کو اکٹھا کر کے ایک اتحاد بنایا تاکہ اگر صلاح الدین حملہ کرے تو مل کر اس کا مقابلہ کریں۔ ایسی صورت میں اکثر حکمران جلد بازی کرتے، مگر صلاح الدین نے ایک بار پھر حکمت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے حلب کے محاصرہ ضرور کیا لیکن شہر پر حملہ نہیں کیا۔ اسے معلوم تھا کہ وقت کے ساتھ دل بھی بدلتے ہیں۔ آخرکار جب حلب پر صلیبی حملے کا خطرہ بڑھا اور شہر میں افراتفری پھیلنے لگی تو عوام نے خود صلاح الدین کی جانب دیکھا۔ اسے امن کی علامت سمجھا گیا اور صلح کا راستہ کھل گیا۔ حلب کے حکمران نے آخرکار یہ تسلیم کر لیا کہ صلاح الدین دشمن نہیں، بھائی ہے۔ اس کے ساتھ صلح ہوئی اور شہر کو اتحاد میں شامل کر لیا گیا۔ شام میں قدم جمانے کے بعد صلاح الدین نے کسی حکمران کو ذلیل یا قتل نہیں کیا۔ اس نے دشمنوں کو عزت دی، ان کے اہل خانہ کی کفالت کی اور بعض کو مشیر کے طور پر رکھ لیا۔ یہ وہ اخلاق تھا جس نے دل جیت لیے۔ علماء، صوفیہ، مجاہدین اور عوام سب نے دل سے اس کا ساتھ دیا۔ اب اسے نہ صرف مصر و شام کا سلطان کہا جانے لگا بلکہ نور الدین کا حقیقی وارث بھی سمجھا جانے لگا۔ نور الدین زنگی کی وفات ایک بڑا صدمہ تھی، لیکن صلاح الدین نے اسے ایک موقع میں بدل دیا۔ وہ صرف زمین کا وارث نہ بنا بلکہ مشعل جہاد کا امین بھی بن گیا۔ اب صلیبیوں کو اندازہ ہونے لگا تھا کہ ان کے لیے ایک بڑا خطرہ ابھر رہا ہے۔
ایک ایسا سلطان جو نہ صرف شجاع ہے بلکہ متقی، عادل اور محبوب عوام بھی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ معلومات مختلف معتبر اسلامی اور تاریخی کتب سے مستند تحقیق کے بعد ترتیب دی گئی ہیں، جن میں ابن اسیر، ابن خلقان، ڈاکٹر علی محمد صلابی اور مستاشرین کی کتابیں شامل ہیں۔ مکمل حوالہ جات ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ عزیزان من، ہماری اگلی قسط ہوگی سلطان صلاح الدین کی آزاد حکمرانی کا آغاز، جہاں ہم دیکھیں گے کہ وہ ایک متحد سلطنت کا سلطان کیسے بنا اور کیسے وہ جنگ، نظم اور اخلاق کا بے مثال امتزاج بن گیا۔ تب تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔